تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلیہ. حضرت ناظم صاحب سے درخواست ہے کہ مولانا شکیب صاحب کی سفارش پہ 2 منٹ اضافی بھی دیے جائیں. میں نے اس سیمینار میں اپنے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے یہ کم از کم میرے لیے کسی بلند و بالا پہاڑ کو سر کرنے سے کم نہیں تھا. برادرم مولانا ڈاکٹر شکیب قاسمی سے بے تکلفی کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں کسی ایک موضوع کو منتخب کر لوں. میں نے اس اختیار سے فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ میں نے اپنے لیے آسانی پیدا کر لی ہے، لیکن اگلے ہی مرحلے میری کیفیت کچھ ایسی ہو گئی کہ جس کی ترجمانی ابو العلا المارری نے خوب کی ہے. توہمت خیرا فی الزمان واہلہ وکان خیالا لا یصح التوہم. علامہ انور شاہ کشمیری محض 1 صدی پہلے گزرے ہیں، لیکن ان کا علم اس بات کا گواہ ہے کہ وہ قرون وسطیٰ کے بہت سے مشائخ فن سے ممتاز ہیں. ان کی شناخت اگرچہ ایک عظیم محدث کے طور پر ہے، لیکن علوم عقلیہ میں بھی وہ ایک حکم کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا انداز تحریر اس دور کی یاد دلاتا ہے جب کتابیں ماہرین فن کے لیے لکھی جاتی تھیں. حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے مجموعہ رسائل میں ایک رسالہ مرقات الطارم لحدوث العالم کے نام سے شائع شدہ ہے. میں نے اس نیت سے اس رسالے پر کچھ لکھنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ اس بہانے سے رسالے کا مطالعہ بھی ہو جائے گا، لیکن بہت جلد ہی مجھے اس حقیقت سے آگاہی ہو گئی کہ یہ رسالہ عام رسائل کی طرح نہیں ہے. یہ ملا صدرہ کی حکمت متعالیہ، امام غزالی کی تحافت الفلاسفہ، ماتوریدی کی کتاب التوحید، اور پھر آگے چل کر شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجت اللہ البالغہ، شاہ اسماعیل شہید کی عبقات اور شیخ احمد سرہندی کے علوم و معارف کا خلاصہ ہے. اور اس خلاصے کو ان علماء اور طلباء کے لیے معرض وجود میں لایا گیا ہے جو علم کلام کے معروف و مشہور مباحث سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں. ایک طرف ان مباحث کی پیچیدگی عالم آشکارا ہے، تو دوسری طرف حضرت شاہ صاحب کا انداز بیاں جو بہت سے مواقع پر محض اشارات پر مشتمل ہے اس تاکید کو بڑھا دیتا ہے. اس حقیقت کے مکمل ادراک کے باوجود ان سطور کو لکھنے کا ارادہ اس لیے کر لیا کہ اپنے ہم عصروں کو یہ بتا سکوں کہ اسلاف کی کتابوں کو محض اس لیے طاق نسیان میں نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ مشکل ہیں، بلکہ ان کے علوم کا احیاء اور ان کے پیش کردہ مباحث کی فہم و شرح ہمارے علمی اور تہذیبی سفر کے بقا کے لیے ضروری ہے. بہت سے مکاتب فکر اسی لیے عنقا ہو گئے کہ ان کے اسلاف کی کتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے والے ناپید ہو گئے. دیوبند مکتب فکر اس حیثیت سے امتیازی شان رکھتا ہے کہ اس کے مدارس کا جال بر صغیر اور اس کے باہر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ماضی قریب کے اس عظیم علمی اور تحریکی مکتب فکر کے علمی کارناموں کو زندہ رکھا جائے، جس کے لیے ان درسگاہوں سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. اس کے بعد میں نے 3 نظریات پیش کیے ہیں. ایک تصور تفرد جو حضرت شاہ صاحب کا ایک اضافہ ہے، اصطلاحی اضافہ ہے علم کلام میں. دوسرا نظریہ ہے نظریہ سقوط جو باقاعدہ علم کلام میں اضافہ ہے اور تصوف سے مستفاد ہے. اور تیسرا نظریہ ہے تصور زمان و مکان. یہ سب آپ پڑھ لیں گے، لیکن آخر میں ایک گزارش ذکر کرنا چاہوں گا. یہ مقالہ مرقات الطارم کے تفصیلی تجزیے یا اس کی پیچیدہ اور فلسفیانہ عبارتوں کی مکمل شرح کا متحمل نہیں ہے. ابھی تک جو کچھ بھی لکھا گیا یہ 12 صفحات میں ہے، وہ رسالے کے محض 2 صفحات کا مختصر تجزیہ ہے. میں نے جب اس مقالے کو لکھنے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا کسی عالم نے اس رسالے کی کسی بھی انداز سے کوئی خدمت کی ہے یا نہیں. میں تحقیق کرتا ہوا انٹرنیٹ کے ایک عربی بلاگ پر پہنچا جہاں اس رسالے کے تعلق سے گفتگو موجود تھی. بعض عرب حضرات اس رسالے کی شرح کے متلاشی تھے اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ابھی تک کسی عالم دین نے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی. اپنے اکابر کے علوم کا احیاء ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اساتذہ اور طلبہ مدارس علوم عقلیہ میں دلچسپی نہ لیں. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ شکوہ کچھ لوگوں کو گرا گزرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ہمارے نصاب تعلیم کو تجدید کے نام پر تضعیف کے راستے لگا دیا گیا ہے۔ منطق و فلسفہ اور علم کلام کی کتابوں کو قدیم دور کی یادگار قرار دے کر پہلے دیس نکالا دیا گیا، اور پھر جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس کا مقصد تشخیص اذہان قرار پایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کا جیسا ذہن تھا وہ تو ویسا ہی رہا، البتہ فضلائے مدارس کلامی مباحث سے ناواقفیت کا شکار ہو گئے۔ ضرورت ہے کہ تجدید و احیاء کی اس تحریک کو سرزمین دیوبند سے ایک بار پھر شروع کیا جائے، اور دنیا بھر میں قائم مدارس کو اکابر دیوبند کے علوم و معارف سے وابستگی کی تلقین کی جائے۔ حجت الاسلام اکیڈمی اور اس کے پرعزم قائد جناب مولانا شکیب قاسمی کو اللہ تعالیٰ نے موفق بنایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس بابت ایسے اقدامات ضرور کریں گے کہ ابنائے دیوبند کی موجودہ اور آنے والی نسل ان کی احسان مند ہوں گی، اور اقلیت کے اس دور میں ہمیں وہ علماء میسر آئیں گے جو عالمی فورم پر دین کی دعوت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔